وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. اب عقل کا کام کیا ہے؟ آپ کے اندر کچھ جذبات ہیں اور یہ ہر انسان کے اندر کامن ہے. ہر انسان کے اندر قوہ غضبیہ ہے، غصے کی طاقت. ہر انسان کے اندر قوہ شہوانیہ ہے، شہوت. کوئی انسان نہیں جو ان چیزوں سے خالی ہو، اور اگر خالی ہے تو عیب ہے، نامکمل ہے. اگر یہ چیزیں نہیں تو انسان نہیں ہے. تیسری چیز قوہ ادراک ہر انسان کے اندر ہے. اب ہر قوے کے 3 مراتب ہیں معصوم فرماتے ہیں. مثلا قوہ شہوت، قوہ غضب، غصہ. ہر انسان میں غصہ اگر سب سے زیادہ ہو جائے تو بھی برا، غصہ بالکل نہ آئے تو بھی برا. غصے کو بیلنس میں ہونا چاہیے، میاں نرو ہونا چاہیے. اگر بہت زیادہ ہو جائے غصہ تو اسے تہور بولتے ہیں، اگر بالکل نہ ہو تو اسے جبن بولتے ہیں، اور اگر بیچ میں آ جائے تو اسے شجاعت بولتے ہیں. بیچ ہے شجاعت، بیلنس کرنا. اور یہ بیلنس کرنا کس کا کام ہے؟ بیلنس کرنا انسان کی عقل کا کام ہے. عقل اس کو کیا کرتی ہے؟ بیلنس کرتی ہے. جبن یعنی ڈرپوک، بندے میں غصہ ہے لیکن ڈرپوک ہے، میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. آخری منزل ہے تہور، غضب، یعنی شجاع نہیں ہے، شجاعت سے 4 قدم بندہ آگے. یہ بھی بے وقوفی ہے، یہ بھی عقل مند کا کام نہیں ہے کہ 2 دوستوں میں ضد لگ جائے، بولے ہم اس پل سے چھلانگ لگائیں گے، اب جو بہادر ہے چھلانگ لگائے. یہ بہادری نہیں ہے، بے وقوفی ہے. تو چھلانگ لگائے پتہ نہیں مر جائے تو کیا ہوگا؟ تو کتنے لوگ مر جاتے ہیں. ہمیشہ جناب بڑا بہادر ہے، مگرمچھ کے منہ میں اپنا سر دے دوں گا. انگریز کرتے ہیں ایسے کام. تو کیا پتا حیوان بندہ ہے، کہیں پر بھی منہ بند کر لے تو زندگی چلی گئی. یہ جوان جو ایکسٹرا آرڈنری بائک چلاتے ہیں، گاڑی کی ریسنگ لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہادر ہیں کہ سب کی موٹر بائکیں 2 ٹائروں پہ چلتی ہے، میں 1 پہ چلاؤں گا، تجھ سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی یہ تہور ہے. معصوم فرماتے جو تہور میں مبتلا ہے وہ صاحب عقل نہیں ہے، بے وقوف آدمی ہے. جو اپنے آپ کو نقصان دے، جو سوچے نہ، جو غور و فکر نہ کرے میں جو کر رہا ہوں وہ نقصان دے. فری میں مر جاؤ گے، خسر دنیا والا آخر کچھ بھی نہیں ملے گا. 4 شیر کھڑے ہیں، 5 شیر کھڑے، بولے بندہ میں بڑا بہادر ہوں، آگے جاتا ہوں اور یا علی بول کے جاتا ہوں. یہ بے وقوفی ہے. امیر المومنین نے بولا میرا نام لے کے شیروں کے مقابلے میں چلے جاؤ. بہادر ہو تو وقت یزید کے مقابلے میں جاؤ نا. ہاں بہادر ہو تو وقت دشمن کے مقابلے میں جاؤ. یہ بہادری نہیں ہے، الا یہ کہ بندے کو یقین ہو کہ میں ان شیروں پہ حاوی ہو سکتا ہوں، کیلکولیشن اس کی 100% ہو. امیر المومنین کو یقین ہے کہ شیر علی پہ حملہ نہیں کرتا. امام جواد کو پتا ہے کہ شیر میرے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے. یقین کامل ہو. لیکن اگر تجھے پتا نہیں، تہور، آج پوری دنیا کو تہور نے گھیرا ہوا ہے. یہ جہازوں سے چھلانگے لگانا، سارے کام کرنا. ابھی واقعہ ہوا ٹائٹین پتہ نہیں کیا دریا کے سمندر میں $2.5 لاکھ خرچ کر کے بندہ اپنی موت خریدنے چلا جائے. بھائی کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ مال تھا، پیسہ تھا، ڈگریاں تھی، پر علی والی عقل نہیں تھی. اگر بندہ صاحب عقل ہو تہور میں نہیں جاتا. دوسرا، اگر یہ کم ہو جائے غضب، جبن، وہ بھی خلاف عقل ہے. کہ میدان جہاد میں موت کے ڈر سے بندہ بھاگ جائے. عربیوں بولتے ہیں جبان، ڈرپوک بندہ، جبن ہو. اہل بیت کبھی کسی میدان کو چھوڑ کے نہیں بھاگے. شجاعت. اور شجاعت یہ نہیں کہ بندہ تلوار چلائے، یہ بھی شجاعت میں نہیں آتا. اپنی عقل سے اپنے غصے کو ہینڈل کرے. شجاعت کبھی یہ ہے کہ تلوار نکالے، اور کبھی یہ شجاعت ہے کہ تلوار کو نیام میں ڈالے. کبھی جنگ کرنا شجاعت ہے، کبھی حسن کا صلح شجاعت ہے. یہ عقل کا کام ہے. غصہ بندے کو آتا ہے، کبھی خاموش رہنا شجاعت ہے. باپ بڑا ہے، باپ نے کچھ بول دیا، چپیڑ مار دی، باپ ہے. اب بندے کو غصہ تو آتا ہے، سیلف اسٹیم ہے انسان میں، سیلف ریسپیکٹ ہے، باپ نے مار دیا 4 بندوں کے سامنے. کہ یہاں پہ شجاعت یہ ہے کہ اپنے اعضاء پہ کنٹرول کر. وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ، ماں کو اف نہ کہنا، باپ کو اف نہ کہنا. اب شجاعت یہ نہیں کہ تو اس سے لڑے، تو اس سے بد دہنی کرے، بد زبانی کرے. اخلاق بھی سمجھا،
اخلاق میں بات کر، اگر غلط بھی ہے تو اخلاق کے ذریعے سے اس کی غلطی کا اسے احساس دلا. یہ نہیں کہ تو کبھی لڑنا شجاعت، کبھی چپ رہنا شجاعت ہے. یہ ساری کیلکولیشن کرنا کس کا کام ہے؟ انسان کی عقل کا کام ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دوسرا ہے شہوت. قوہ شہوت کو بھی اگر کسی نے کنٹرول کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے؟ عقل نے کرنا ہے. آج دنیا پہ شہوت کا غلبہ ہے. اپنا ماحول دیکھیے پاکستان کا، فلموں میں شہوت، ڈراموں میں شہوت، سیاست میں غصہ، انتقام کی بو. انسان پہ اتنا غصہ آ جائے کہ وہ کنٹرول نہ کر پائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ملک کہاں جا رہا ہے، قوم کہاں جا رہی ہے. ہم واقعاً ان بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ایک بندے کو زیر کرنے کے لیے غلیظ ترین ویڈیوز، غلیظ ترین آڈیوز نکالی جائیں. واقعاً یہ قوم جب سنے گی، میں ویوز دیکھتا ہوں more than 2 ملین، 2.5 ملین، 3 ملین بچے ان گندی گندی چیزوں کو دیکھتے ہیں. کیا اثر پڑتا ہے لوگوں پر؟ معصوم فرماتے برائی دیکھی بھی ہے، برائی کو پھیلاؤ نہیں، برائی پہ پردہ ڈالو. قوم کو بے حیا نہ بناؤ، قوم کے اندر حیا پیدا کرو. پہلے میں سوچتا تھا کہ ملک کا جو سینسر بورڈ ہے وہ کمزور ہے، ڈراموں میں بے حیائی ہوتی ہے، کنٹرول نہیں ہے ان کا. ہر دوسرے ڈرامے میں شادی شدہ عورت کا دوسرے کے ساتھ عشق ہوتا ہے. ہر ڈرامے میں آج کل یہ دکھایا جا رہا ہے. اور بے غیرت ترین شوہر کو دکھایا جاتا ہے جو بڑے پولائٹلی یہ کام دیکھتا بھی ہے اور سپورٹ کرتا ہے بیوی کو. کوئی بات نہیں، تمہارا پاس تھا، مل بھی لو تو کوئی ایشو نہیں ہے. محارم کے اندر گناہ کو دکھایا جاتا ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ سینسر بورڈ کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. ڈرامے والے ڈائریکٹرز پیسے دے کے، ان کو رشوت دے کے اپنے ڈرامے. سینسر بورڈ کیوں بنتا ہے؟ تاکہ کسی بھی ڈرامے میں بے حیائی نہ ہو. اور ریسنٹلی اگر پاکستانی ڈائریکٹرز شریفوں والے ڈرامے بنا رہے ہیں، وہ بھی ذاتی شرافت کی وجہ سے نہیں، کیونکہ ان کو ابھی پتا چلا ہے کہ انڈیا میں سب سے زیادہ ڈرامے پاکستان کے دیکھے جا رہے ہیں. ٹی آر پی بہت مل رہی ہے. اور انڈین پاکستانی ڈراموں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ تھوڑے فیملی ٹائپ ڈرامے ہوتے ہیں. اب ان کے ڈراموں میں، انڈیا کے ڈراموں میں بہت بے حیائی ہے. اب یہ تھوڑے حیا والے ڈرامے بنا رہے ہیں، وہ بھی پیسے کی خاطر، تاکہ انڈیا والے دیکھیں گے ہمیں مال ملے گا، دولت ملے گی. دیکھیے، جب ہم سیاست میں آتے ہیں، جب ہمارے پاس اتنا پاور اور کنٹرول ہے، ہم کسی سیاسی پارٹی کو، کسی سیاسی بندے کو بین کر دیتے ہیں چینلز پہ، تو یہی پاور ڈراموں میں کیوں نہیں یوز ہوتا؟ یہی پاور فلموں میں کیوں نہیں یوز ہوتا؟ یہی پاور آئٹم سانگز میں کیوں نہیں یوز ہوتا؟ کہ قوم کے اندر بے حیائی، پاکستان کے قانون کی مخالفت کی جا رہی ہے. سینسر بورڈ بنا اس لیے تھا کہ اس ملک میں فلمیں بنے گی، ڈرامے بنے گی، وہ گناہ نہیں ہے لیکن اس کے اندر فحاشی نہیں ہوگی. تو جب انسان کا ارادہ ہو تو انسان کرتا ہے. جب اپنے نسلوں کی پرواہ ہو کہ واقعاً ہم کون سا زہر اپنی قوم کو دے رہے ہیں، جب انسان کو پیاس لگتی ہے، قوہ شہوت ہر انسان میں ہے. مولوی غیر مولوی کی بات نہیں، ہر انسان میں شہوت ہے. اب میں نے شہوت کو پورا کہاں پہ کرنا ہے؟ یہ عقل حکم دیتا ہے. آپ کو پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے. اب پانی صاف شفاف گلاس سے پینا ہے یا میں نالی کا پانی پینا ہے؟ یہ عقل حکم کرے گا کہ پانی پی، لیکن پاک و پاکیزہ پانی پی، پانی پی، شفاف پانی پی. یہ مقتدر حلقوں کا کام ہوتا ہے کہ قوموں کو وہ روٹس دیں. اگر معاشرے میں، جوانوں میں شہوت کی بھوک ہے، وہ آلات، وہ ٹولز، وہ اسباب بناؤ، وہ نوکریاں، وہ جابز، وہ سہولتیں پیدا کرو کہ جوان جلدی سے شادی کر سکے. معاشرہ ایسے حسینی نہیں بنتا، معاشرہ ایسے علوی نہیں بنتا. اگر جوان کے اندر کسی چیز کی بھوک ہے، آپ اس بھوک کو پورا نہیں کرو. کہ مولانا پتہ نہیں میرے بچے کو کیا ہے، دن رات اس نے سکون تباہ کیا ہوا، کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے. گھر والوں کا سکون فلیٹ میں رہتے ہیں، نیچے جو ہے ان کا سکون تباہ کیا ہوا ہے. تو بندے خدا غضب نکالنے کے طریقے ہوتے ہیں. کسی بچے میں غضب زیادہ ہے، کسی میں کم ہے. اب عقل اس کو ہینڈل کرے گا. کیوں معصوم نے کہا تیر اندازی کرو، سوئمنگ کرو،
گھوڑے سواری کرو، وہ ورزشیں، وہ اسپورٹس معصوم نے بتائی جس سے انسان کا غضب کیا ہو جائے؟ خالی ہو جائے. جب یہ بچہ اپنا غضب نہیں نکالے گا، جب یہ وہ اسپورٹ نہیں کرے، یہ کس کی؟ اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہر سوسائٹی کے سامنے ایک پارک ہونا چاہیے، ہر سوسائٹی میں سوئمنگ پول ہونا چاہیے، صحیح قسم کی ورزشیں مردوں اور عورتوں کے لیے ہونی چاہیے، جس طرح ویسٹرن ورلڈ میں، جس طرح سلجھے ہوئے ملکوں میں یہ سہولتیں ہوتی ہیں. اب پاکستانی بچہ غصہ کہاں نکالے؟ پارک وہ جاتا نہیں، سہولت نہیں ہے، جان کا خطرہ، کوئی بچے کو باہر بھیجتا نہیں. اب وہ سارا غصہ کہاں نکالے گا؟ گھر میں نکالے گا. باپ جاب سے تھکا ہوا آیا، بچے کو غصہ نہیں نکالنے دے رہا، اوپر سے اپنا غصہ بچے پہ اتار رہا ہے. تو یہ کیسی نسل تربیت پائے گی؟ یہ نسل واقعاً کیسی بنے گی؟ جو نسل غصے سے بھری ہوئی ہے، جس کی فکر غصے سے بھری ہوئی ہے. تبھی معصومین، اگر آپ نے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے تو یہی معصومین کے فرامین کہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دو. جب تک ان کو ہینڈل کرنا نہیں آئے گا، واقعاً اس کا بھی زبان میں غصہ ہوتا ہے، اس نے غصہ کہاں نکالنا ہے، تو اپنی زندگی کے کچھ آورز اسپورٹ کے لیے بندہ مخصوص کر دے، جہاں کہ اس کی باڈی کے اندر جو غصے کے سیل ہیں اس کی باڈی سے کیا ہو جائیں؟ باہر نکل جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اسی طرح قوہ شہوت، اگر شہوت بہت زیادہ ہو تو بھی برا، اگر شہوت بہت کم ہو تو بھی عیب ہے انسان کے لیے. شہوت اگر بہت زیادہ ہو جائے اسے شرح بولتے ہیں، حد سے زیادہ. اتنی بندے میں شہوت ہو، در و دیوار کو دیکھ کر بندے پہ شہوت طاری ہو جائے، یہ بیماری ہے. اس کا علاج شہوت کا کم ہونا، جسے خمود بولتے ہیں، اس کا بھی علاج ہے، میڈیکل علاج ہے. شہوت اگر میاں نہ ہو اسے اسلام عفت کا نام دیتا ہے. حضرت یوسف عفیف تھے. اسلام شہوت کا دشمن نہیں، کہتا ہے صحیح پانی پی، پاک پانی پی. الخبیثات للخبیثات والطیبات للطیبات. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں. واللہ جو جوان شادی کرنے میں دیر کرتا ہے، یہ ہمارے ذاتی تجربہ ہے، دیکھی ہوئی باتیں. ایک تو ایمان ناقص، عقل بھی ناقص ہو جاتی ہے اس بندے کی، کیونکہ جب وقت پر اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا انسان کا برین افیکٹ ہو جاتا ہے اس چیز سے. جو 40 سال میں، 45 سال میں، 37 سال میں جا کے شادیاں کرتے ہیں وہ کامل نہیں ہوتے. کیوں کہا وقت پہ بندہ شادی کرے تو نماز بھی کامل ہے. ایسے تو رسول نے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. جو اس سے دوری اختیار کرے وہ مجھ میں سے نہیں. یہ نہیں کہا جو نماز نہ پڑھے مجھ میں سے نہیں، جو نکاح نہ کرے مجھ میں سے نہیں. مطلب اگر تو اپنی باڈی کی ضرورتوں کو وقت پہ پورا نہیں کرے گا تباہ و برباد ہو جائے گا. وہ معاشرہ گناہ والا معاشرہ ہوتا ہے. اب جوان کے اندر شہوت ہے، آپ اگر اسے صحیح پانی نہیں دو گے، پاکیزہ پانی نہیں، نالی کا پانی جا کر پیے گا، گندگیوں میں الجھ جائے گا. دوسری طرف وہ دشمن ہے جس نے جوانوں کے لیے خوراک بنا کے رکھی ہے فلموں کی صورت میں. مطلب ایک بوتل میں پیٹرول ہو اور ایک بندہ ماچس کی تیلیاں لے کے کھڑا ہے اور پیٹرول کو کیا لگا رہا ہے؟ آگ لگا رہا ہے. وہ شہوت جو عفت والی شہوت ہے، اس شہوت کو وہ شرع کی لیول تک لے. شیطان کا یہی کام ہے، وہ شہوات کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے، وہ غصے کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے. غصہ جب اپنے عروج پہ آتا ہے تو انسان قاتل بنتا ہے. غصہ جب انتہا پہ پہنچتا ہے تو انسان حسود بنتا ہے. غصہ جب انتہا پہ پہنچتا ہے انسان غاصب بنتا ہے. تب یتیموں کا حق کھاتا ہے جب یہ چیزیں اپنے عروج پہ پہنچتی ہیں. شہوت زبان، شہوت آنکھ، شہوت کان جب یہ اپنی انتہا پہ پہنچتی ہیں. کیوں معصوم نے فرمایا ہمارا چاہنے والا شکم پرست نہیں ہوتا. پیٹ کی بھی شہوت صرف اعضاء نکاح کی شہوت نہیں ہے، پیٹ کی شہوت. ہاں بندہ کھائے لمٹ کی حد تک، لیکن اتنی شہوت آ جائے دن بدن ہر روز ہوٹلیں تلاش کرتا رہے کہ آج اس ہوٹل پہ کھانا کھانا ہے، کل اس ہوٹل پہ کھانا. یہ شہوت شکم ہے. تو کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں ہوا. کھانا پینا ہے انسان جسم کو تندرست کرے تاکہ مصلی پہ آ کر پروردگار عالم کی عبادت کر سکے، وہی بھی صحیح سالم غذا. اب غذا کی شہوت کتنی آ گئی کہ معاشرہ اس فکر میں نہیں ہے کہ واقعاً معاشرے میں انہیلدی فوڈ کتنا آ گیا. پھر یہی فوڈ آپ کھاتے ہیں، یہی تلن آپ کھاتے ہیں، یہی چیزیں کھاتے ہیں، پھر یہی چیزیں آپ کی شہوت کو اور آپ کے اعضاء کو افیکٹ کرتی ہیں.
پہلے علماء اپنی غذا کی بڑی فکر کرتے تھے. ہمارے استاد بھی قبلہ غلام مہدی نجفی صاحب، بہت سارے علماء اہل العلوم یہ بھی غور کرتے تھے جو خاتون کھانا بنا رہی ہے وہ باوضو ہے کہ نہیں ہے. اتنا احتیاط کیا جاتا تھا کہ شکم میں جو لقا. دیکھیے اسلام ایک پیکیج کا نام ہے، اسلام ایک میتھ کا نام ہے. تصور کیجئے دو ترازو ہیں، اگر کوئی چیز اس میں زیادہ جائے گی یہ ترازو اوپر چلا جائے گا، آپ ان بیلنس ہو جائیں گے. آپ نے ہر چیز کو بیلنس رکھ کے چلانا ہے. شہوت زیادہ ہو گئی نقصان دہ، شہوت کم ہو گئی نقصان دہ. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیلنس کر کے چلانا ہے. اور یہ بیلنس کون سکھاتا ہے؟ انسان کی عقل سکھاتی ہے. ہر چیز کو کیلکولیٹ کرو کہ جو کر رہا ہوں اس سے دنیا کا فائدہ، آخرت کا نقصان کیا ہوگا. اور جس کی کیلکولیشن پرفیکٹ ہوتی ہے، تربیت اسلام کے اندر کیلکولیشن کرتا ہے، اس کی دنیا بھی آباد، اس کی آخرت بھی آباد. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. میں جلدی سے ذکر کرتا جا رہا ہوں کیونکہ پھر ہر ایک موضوع کی تفصیل میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ مجالس میں آئیں گے. تیسری طاقت قوہ ادراک. یہ بہت ہی طاقتور ترین قوہ ہے جو اللہ نے انسان کو دیا. قوہ ادراک یعنی فکر کی طاقت. قوہ ادراک یعنی وہم کی طاقت. اگر یہ قوہ ادراک حد سے زیادہ آگے نکل جائے تو بھی نقصان، اس کو جربزہ بولتے ہیں. کم ہو جائے اسے حمق بولتے ہیں، حماقت. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. لیکن اگر یہ فکر میاں نرو رہے، مثال دے کے سمجھاؤں گا. پہلے جو ویسٹرن ورلڈ ہے، کرسچنز ہیں، وہ یا افراط میں رہے ہیں ہمیشہ یا تفریط میں رہے. بہت 18ویں صدی میں آپ چلے جائیں تو کہتے تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی لہٰذا ہم شادی نہیں کریں گے. مطلب شہوت کا کمپلیٹلی انکار. جب آپ اللہ کی میتھامیٹک کے حساب سے نہیں چلو گے نا تو معاشرے میں تباہی پیدا ہو جاتی ہے. یہ کیوں LGBT، مرد کا مرد سے نکاح، عورت کا عورت سے، یہ کیوں ان چیزیں ان کے معاشرے میں زیادہ جنم لے رہی ہیں؟ کیونکہ جب شہوت کا انکار کیا تو ان کے کلیسا میں، ان کے چرچز میں جتنے ان کے پادری تھے وہ ہم جنس بن گئے. لواط کے کیسز ان کے زیادہ آنے لگے. جو بچے وہاں پڑھتے تھے ان کے ساتھ بدکاری کے کیسز سینکڑوں کی تعداد میں رپورٹ ہوئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک فطری چیز کو روکا، اسٹاپ کیا، خلاف عقل. یہی کام بدھسٹ نے کیا، بودھا کے ماننے والوں نے. شادی نہیں کرنی. شادی کا جب انکار کیا، آج سب سے زیادہ بے دین معاشرہ جو دین کو لائق نہیں کرتا، سیکولر بن چکے ہیں، وہ کرسچن سوسائٹی ہے. کیوں؟ فطرت کا انکار کیا نا. فطرت کا انکار کرو گے تو لوگ دین گریز بنتے ہیں، دین سے بھاگ جاتے ہیں. ایک تو شہوت کا انکار، دوسرا انہوں نے غضب کا انکار کیا، غصے کا. پہلے وہ کہتے تھے اگر کوئی، وہ گاندھی والی پالیسی، کوئی ایک تھپڑ مارے اگلا گال آگے کر دو. یہی پالیسی بدھسٹ کی ہے. مارنا نہیں، خون نہیں بہانا، چاہے قتل ہو جاؤ، مر جاؤ، اپنے دفاع کے لیے تلوار نہیں اٹھانی. غضب کا بھی یوز ختم کر دیا انہوں نے. تیسرا تھا ادراک، فکر. بڑے بڑے فلسفر، بڑے بڑے سائنسدان ان میں بنے. گیلیلے مشہور ہے، اس نے کہا زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، کہ خبردار اگر یہ بولا ہے تیرا سر قلم کر دیا جائے گا. اور کئی سیاستدان انہوں نے کیا کیے؟ قتل بھی کر دیے. بڑے بڑے چپ ہو گئے. ایک وقت ان کا وہ گزرا، شہوت کا انکار، غضب کا انکار، ادراک کا انکار، فکر کا انکار. سوچنے نہیں دیتے تھے. اور یہی سوچ آپ دیکھتے ہیں بعض شیعہ مخالف گروہوں میں پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی بچہ سوال کرے، نہیں، اس ٹاپک کو نہیں چھیڑنا، تاریخ اس سبجیکٹ میں نہیں جانا، یہ چیز نہیں پڑھنا، یہ چیز نہیں بولنا، شیعوں کی مجلسوں میں نہیں جانا، شیعہ سے نہیں ملنا. ہاں، یعنی روکنا روکنا روکنا. اور جتنا روکتے ہیں، فطرت انسان ہے اتنا آگے بڑھتا ہے. یہی پاکستان کا حال دیکھیے. وہ جتنا ایک بندے کو دبا رہے ہیں، بندہ اتنا ابھرتا جا رہا ہے. اگر آپ اپنے حال پہ چھوڑ دو، ساری چیزیں کیا ہو جائیں؟ صحیح ہو جائیں. فطرت انسان ہے. آپ ایک بچے کو بولو گے نا بیٹا بڑا خطرناک جگہ وہاں جانا نہیں، تو تجسس پیدا ہوگا، وہ بار بار اسی چیز کی طرف آگے
فطرت انسان ہے. آپ روکو گے انسان رکنے کا نام نہیں لیتا. پہلے اسلام کہتا تھا آگے آؤ, مسیح آگے نہیں آتے تھے. اب اتنے آگے نکل گئے, ہم کہتے ہیں پیچھے آؤ, کوئی پیچھے نہیں آتا. شہوت انتہا, غضب انتہا, ادراک انتہا پر. کوئی بھی فلم اٹھا لیں آپ ہالی ووڈ کی, شہوت سے بھری ہوئی, اور یعنی ننگا پن, فحاشی عروج پر, شہوت عروج پر. اور ان غلاظتوں تک جا کر پہنچے ہیں جہاں تک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. شہوت کے اس مقام پہ جا کے وہ پہنچے ہیں کہ انسان کو گھن آتی ہے ان لوگوں سے. غضب میں اتنے آگے نکل گئے ہیں یہ لوگ کہ ہر فلم میں قتل, غارت, مار دھاڑ, کٹائی. اتنے غضب میں آگے نکل گئے کہ ایک بٹن دباتے ہی, ایٹم بم پھینکتے ہی 65,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے. یہ وہ انسان ہے جو عقل سے آری ہے. یہ وہ انسان ہے جو غصے میں اتنا آگے نکل جاتا ہے. آج تک کوئی شیر بھی دیکھا ہے وہ اس طرح چیرے پھاڑے؟ ایک ہرن مارے گا, 2 ہرن مارے گا, پیٹ بھر جاتا ہے, چپ کر کے شیر بھی بیٹھ جاتا ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل, یہ حیوان ہے نہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہے. شیر ایک ہرن کھاتا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. ایک بٹن 1 سیکنڈ لگا تھا ایٹم بم کو پھینکنے میں, 65,000 پیپل مر گئے. دوسرا ایٹم بم پھینکا, 95,000 لوگ مر گئے. صدام نے 1992 میں 5 لاکھ شیعہ عراق میں قتل کیے. 5 لاکھ. ایران عراق کی جنگ میں 2,20,000 شیعہ قتل کیے. یہ وہ انسان ہے جب اپنے غضب پہ کنٹرول نہیں کرتا. آج فلموں میں دیکھیں گے شہوت انتہا پر, غضب, قتل, غارت, گولیاں انتہا پر, قوے ادراک بھی انتہا پر ہے. اس قدر فکر کو آگے لے گئے ہیں, اس قدر امیجنیشن, قوے ادراک اور تصور کو آگے لے گئے کہ فلم میں آپ دیکھتے ہیں زمین سے بھی جانور نکل رہے ہیں, آسمان سے بھی. یہ ساری فلمیں کیسے بنتی ہیں؟ قوے ادراک سے. اب اس نہج پہ پہنچے, کہتے ہیں فکر انسانی کو وحی کی ضرورت نہیں ہے, فکر انسانی کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے, فکر انسانی کو خدا کی ضرورت نہیں ہے. ہم جہاں چاہیں اپنی فکر کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں. اسلام کہتا ہے نہیں, فکر بھی وہاں تک جا سکتی ہے جہاں تک اس کی طاقت ہے. حد سے زیادہ جاؤ گے پاگل ہو جاؤ گے. دن رات فرماتے ہیں ذات خدا میں سوچو گے پاگل ہو جاؤ گے. تم ذات خدا کو سوچ نہیں سکتے, ذات خدا کو اپنی فکر میں جمع نہیں کر سکتے. تو فکر نے بھی کہیں نہ کہیں وحی پروردگار عالم کی مدد لینی ہوتی ہے. فکر بتنہائی درجات کو, بلندیوں کو نہیں چھو سکتی جب تک یہ فکر کنیکٹڈ نہ ہو وحی پروردگار عالم سے. تو فکر کو قرآن سے ہم نے منسلک کرنا ہے, اور یہ قرآن گائیڈنس دے گا کہ ہم نے فکر کی پرواز کو کہاں تک لے جانا ہے, غصے کو کہاں تک لے جانا ہے, شہوتوں کو کہاں تک لے جانا ہے, شکم پرستی کو کہاں تک لے جانا ہے, اپنے اعضاء کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, کیونکہ کنٹرول کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ عقل کی ہے. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان انسان کے وہم کو استعمال کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیے, شیطان ان طاقتوں کا دشمن نہیں ہے. کمال شیطان یہ ہے, شیطان اصول کا انکار نہیں کرتا. مثال دے رہا ہوں کہ ہر انسان حسن کو پسند کرتا ہے, انسان کو حسن اچھا لگتا ہے. شیطان حسن کا انکار نہیں کر سکتا. شیطان آپ کو محو حسن کر دے گا. پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ مال کس کو برا لگتا ہے؟ نہ ہی اہل بیت نے کہا کہ مال برا ہے, نہ ہی علی ابن ابی طالب نے کہا کہ پیسہ برا, نہ رسول خدا نے کہا پیسہ برا ہے, نہ شیطان کہتا ہے پیسہ برا ہے. شیطان آپ کو محو مال کر دیتا ہے, یعنی آپ کے ذہن کو اتنا مگن کر دیتا ہے اس مال میں کہ مال کے علاوہ آپ کو کچھ یاد رہتا ہی نہیں ہے. ایک مثال دوں تاکہ جوان بھی سمجھ جائے. دیکھیے پھول خوبصورت ہے گلاب کا, ہر کسی کو اچھا لگتا ہے, لیکن کیا یہ عقل مندی ہے بندہ 24 گھنٹہ اس پھول کو دیکھتا رہے؟ یہ حماقت ہے. کہتے ہیں وہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے حسن میں گم ہو جاتے ہیں. حسن کو دیکھ کر خالق حسن تک پہنچنا یہ عقل مند کا کام ہے. ریفرنس دو پروردگار عالم کی طرف, سورس بناؤ پروردگار عالم کی طرف. حسین چہرہ دیکھا, حسین منظر دے, فوراً کہو سبحان اللہ, کتنا احسن الخالقین ہے جس نے اتنی حسین کائنات بنائی ہے.
لیکن لوگ مچھلیوں میں گم ہو جاتے ہیں، پھولوں میں گم ہو جاتے ہیں، منظروں میں گم ہو جاتے ہیں، لوگوں کے چہروں میں گم ہو جاتے ہیں. بھائی دیکھتے 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 کتنا دیکھو گے؟ بالآخر تو میک اپ اتر جائے گا، حسن ختم ہو جائے گا، بالآخر تو جوانی ڈھل جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا. تو عقل مند کیا ہے؟ اس حسن سے اللہ کے حسن تک پہنچتا ہے. طاقت میں محو نہیں ہوتا. پرویز مشرف بولتے تھے نا کہ یہ وردی میری چمڑی ہے. یہ وردی کوئی چمڑی ہوتی ہے؟ نہانے جاؤ گے تو اتارو گے نا، بالآخر تو اتر جائے گی. لیکن اتنا قدرت میں بندہ محو ہو جائے کہ بولے بس یہ طاقت مجھ سے کبھی جانی نہیں ہے، یہ حکومت تو ہمیشہ میرے پاس رہے، یہ تخت تو ہمیشہ میرے. کوئی چیز دائمی نہیں ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. آیت اللہ العظمیٰ بہجت، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. ایک پیارا جملہ فرماتے تھے تعلم اتنا اہم نہیں ہے. آپ مجلسوں میں آتے ہیں نا تعلیم کے لیے، تعلم کے لیے چیزیں سیکھتے ہیں، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، خوش اخلاقی، ہاں یہ ساری چیزیں. کہتے ہیں تعلیم تو بہت لوگوں کو ہے، عمل نہیں ہے لوگوں میں. عمل کے لیے تذکر بہت ضروری ہے. کہتے ہیں خود کو تذکر دیا کر، خود کو بار 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 بار. خدا نہ خاصا جھوٹ بولا ہے، خود کو بار بار بولا کر، اے بندے خدا تو نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، تو نے اللہ کے دربار میں جھوٹ بولا، تو نے اتنا بول تاکہ تیرے وجود کو اس کی کیا ہو جائے؟ عادت ہو جائے. کبھی کبھی دل کچھ کہتا ہے، عقل کچھ کہتا ہے. امام خمینی فرماتے ہیں جب یہ دو چیزیں تیرے پاس آئے نا، دل ہے کوئی خواہش اظہار کرتا ہے کہ میں کروں، عقل حکم کہتا ہے نہ کرو. یہ امیر المومنین کا بھی قول ہے. فرماتے ہیں فوراً عقل کی سنا کرو، دل کی نہ سنا کرو. اور جب تم ریپیٹڈلی عقل کی سنو گے تو دل بھی تابع عقل بن جائے گا. یہ سکون کی سب سے بڑی کنجی ہے. لوگ بے سکون کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ دل اور عقل میں جنگ چھڑی رہتی ہے. دل کچھ کہتا ہے، عقل کچھ کہتی ہے. اکثر کئی نوجوان آتے ہیں، مولانا کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے، دل کرتا ہے شادی کروں، عقل کہتا ہے نہ کروں، خاندان اچھا نہیں ہے، ہاں اور بہت سارے مسائل ہیں، والدین راضی نہیں ہیں. اب جب دل اور عقل کی جنگ ہوتی ہے نا تو بندہ بے سکون ہو جاتا ہے، نہ یہاں کا رہتا ہے نہ وہاں کا رہتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں فوراً عقل کی مان، پھر آہستہ آہستہ یہ دل تیرے عقل کے کنٹرول میں آ جائے گا. اور دل جب عقل کے کنٹرول میں آیا تو بندے کی زندگی میں کیا آ جاتا ہے؟ سکون آ جاتا ہے. کیلکولیشن کر اپنے عقل کے. اگر سکون چاہتے ہو زندگی میں تو کس کی سنو؟ عقل کی سنو. اور عقل کون سا؟ جو تابع وحی پروردگار عالم ہو. کبھی کبھی عقل تابع وہم بن جاتا ہے، کبھی کبھی عقل تابع شہوت بن جاتا ہے. مطلب حاکم عقل کو ہونا ہے، عقل نیچے آتا ہے، شہوت اوپر آ جاتی ہے. اب شہوت عقل سے کام لیتی ہے اور عقل غلام شہوت بن جاتا ہے. جس طرح کربلا میں ابن سعد کی عقل تابع غضب تھی، شمر کی عقل تابع شہوت تھی، قاضی شرح کی عقل تابع مال تھی. جو مال کہہ رہا تھا اسی کے مطابق وہ اپنے عقل کو چلا رہا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. محمد